ویلکم بیک ناظرین. آئیے جانتے ہیں ججز سے ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. علی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ مظہر مجھے آج حیرت ہے اس بات پہ کہ بچے اپنا پورا وقت کیوں یوٹیلائز نہیں کر رہے. قرآن پاک کے اندر تو اتنی وسیع آج ٹاپک جو ہے قرآن اور رمضان، اتنا وسیع عنوان ہے. اگر آپ 6000 سے زائد آیات ہیں، میں کہتا ہوں کسی ایک آیت کو لے لیا جائے تو اس کی تفسیر کے اندر 3 منٹ کیا ہے، 300 گھنٹوں آپ لگا سکتے ہیں. تو بچوں کو جو ہے وہ میرا خیال ہے اس حوالے سے تھوڑی سی تیاری اور بہتر کرنی چاہیے تھی. بہت اچھا بولی جس روانی سے اور جس مطلب میں کہتا ہوں انجوائے کر رہی تھیں، الفاظ کا اور بہت اچھے انداز میں ڈیلیور کیا اپنی تقریر کو. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بس ایک انہوں نے ایک لفظ تھا حرف کو انہوں نے حرف پڑھا، ٹھیک ہے. باقی انداز بیاں بہت اچھا تھا ان کا، بہت خوب. یہاں آ کر جس طرح آپ بول رہی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا. دیکھیں ہمارا مقصد اگر ہم کوئی غلطی اگر نکالتے ہیں تو ہمارا تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی اصلاح کرنا مقصد ہے. تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، تاکہ آپ سیکھیں اس سے. اور میں اپنے ایوان سے جس ننھے مقرر کو دعوت دے رہا ہوں ان کا نام ہے شاہزیب سجاد. تو شاہزیب سجاد آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. معزز سامعین، رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ جس میں ہر عاقل، بالغ اور تندرست مسلمان مرد و عورت پر 1 ماہ کے روزے رکھنا فرض ہے. قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں ہوا اور اسی طرح رمضان اور قرآن آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں. قرآن اور رمضان بنی نوع آدم کی ہدایت کا سر چشمہ ہے. رمضان اور قرآن رشد و ہدایت کا مثالی دستور ہے. رمضان اور قرآن مغفرت کا مرکزی مینارہ ہے. یعنی المختصر رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. قرآن اور رمضان کا ربط بالکل ایسے ہے جیسے نماز اور ایمان کا، روزہ اور افطار کا، شہید اور جہاد کا، زکوٰۃ اور مال کا، اور حج اور عرفات کا. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. حاضرین محفل، رمضان المبارک رحمتوں، نعمتوں، برکتوں، بخششوں، ایثار اور قربانی کا ایسا مجموعہ ہے جس کا دنیا کے کسی اور مذہب سے کوئی مقابلہ، کوئی ثانی نہیں. قرآن مجید میں جا بجا رمضان اور قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزوں کے، بے شک وہ میرے لیے ہیں اور میں خود اس کا اجر دوں گا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں، روزے دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کی خاموشی تسبیح، اس کا عمل مقبول اور اس کی دعا مستجاب ہے. آئیے یہ دعا کریں کیا اللہ ہمیں وہ یکسوئی عطا کرے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رمضان کی نیک ساعتوں سے بھرپور استفادہ اٹھا سکیں اور رمضان اور قرآن کے اس ربط کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا سکیں. اے ماہ رمضان سلام تجھ پر، اے ماہ قرآن سلام تجھ پر. تو ایک مینارہ ہے روشنی کا، تو استوارہ ہے زندگی کا، تو ایک حوالہ ہے سرخوشی کا، تو ایک رستہ ہے بندگی کا. اے ماہ قرآن سلام تجھ پر، اے ماہ رمضان سلام تجھ پر. شکریہ. جزاک اللہ. یہ تھے شاہزیب سجاد. اس سے پہلے کہ شاہزیب سجاد کے بارے میں ہم اپنی ججز کی رائے لیں، میں اپنے ایوان سے اپنی آخری مقررہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فن خطابت کے جوہر دکھائیں. ان کا نام ہے علیشہ زیدی. تو علیشہ زیدی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جناب والا ہمارے گھر تھے ویران، مگر پھر آ گیا رمضان، لو اب قید ہو جائے گا شیطان. رمضان کو ملی یہ شان کہ اس میں عناصر ہوا قرآن، پیارے نبی نے دے دیا یہ فرمان کہ جو بھی اپنے نفس کو کرے گا قربان اور روزے رکھے گا جو مسلمان، وہ پائے گا پختگی ایمان. جناب والا اب سیر و افطار پر مل کر بیٹھے گا سارا خاندان، اسلام کی جان ہماری شان اور میرا آج کا عنوان رمضان اور
قرآن. چشم بار ہو کے رمضان آ گئے, دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گئے, بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے نجات, دستے طلب بڑھاؤ رمضان آ گئے. جناب والا, جو لوگ ایمان لائے وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں وہ مہینہ ملا جس میں رحمتوں کے انبار, مغفرت کے ستارے اور جہنم سے نجات ہے. ہاں جناب والا وہ مہینہ جس میں ایک ایک لمحہ بیش قیمت گوہر کی مانند ہے. جناب والا, اور تو اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ارادوں میں پختگی کا ذریعہ بنا دیا اور یہ فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والوں, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے تھے کہ کہیں کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. جناب والا, قرآن اور رمضان کا وہی تعلق ہے جو نماز اور سورہ فاتحہ کا ہے, جو خانہ کعبہ اور حج کا ہے, جو زکوٰۃ اور صدقے کا ہے, جو جہاد اور نفس کا ہے. جناب والا, اللہ تعالیٰ نے سارے 11 مہینے چھوڑ کر ایک مہینہ چنا, رمضان المبارک, اور اس میں قرآن نازل فرمایا, اور جس رات فرمایا اس رات کو لیلۃ القدر قرار دیا, اور جس مہینے میں فرمایا اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار قرار دیا. جناب والا, پھر طے یہ ہوتا ہے کہ نماز اور روزہ ہمارے اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اور ساری عبادات کے بدلے میں ہمیں جنت ملتی ہے, لیکن روزے کے بدلے میں ہمیں خالق جنت ملتی ہے, یعنی خود اللہ تعالیٰ. ہمیں روزے سے روحانی ترقی تک جسمانی ترقی بھی حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو جب وہ قرآن دیتا ہے, بخشنے پہ جب آتا ہے امت کے گناہوں کو, تحفے میں گناہگاروں کو قرآن دیتا ہے. شکریہ. جزاک اللہ علیشہ زیدی, بہت خوب. یہ تھیں علیشہ زیدی جن کا موضوع تھا رمضان اور قرآن. آئیے ججز سے جانتے ہیں کہ شاہزیب اور علیشہ زیدی کی سپیچز کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. تو سر علی بھائی آپ بتائیے پہلے. علیشہ زیدی میں مجھے ایک پختہ مقررہ نظر آئیں, جس انداز سے وہ آئیں اور جس انداز سے انہوں نے تقریر کی, تو بلا شبہ ان کی تیاری بھرپور تھی. کچھ جگہوں کے اوپر مجھے لگا کہ کچھ الفاظ شاید بھول رہی تھیں یہ. اسی طرح شاہزیب کی بات ہو تو شاہزیب نے جو الفاظ کی جگل بندی کی وہ مجھے بڑی اچھی لگی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس طرح سے انہوں نے رمضان اور قرآن کو مختلف اندازوں سے انہوں نے کیا, کیونکہ بے شک قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور اس کے اوپر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. علیشہ پہلی مقررہ تھیں آج کی جنہوں نے وقت پورا لیا اور پورا اپنا مواد جو ہے وہ ہم تک پہنچایا. 2.5 منٹ سے زیادہ وقت لیا. ابھی بھی علیشہ کے اچھا, ابھی بھی کچھ باقی تھا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بالکل علیشہ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا, صحیح انصاف کیا اپنی تقریر کے ساتھ, اس موضوع کے ساتھ. کچھ جگہ پہ کچھ خامیاں تھیں, لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ دور ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ اور تیاری کریں. اگر یہ نیکسٹ راؤنڈ میں جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بہتر یہاں پہ پرفارم کریں گے. شاہزیب نے بھی بہت اچھا یہاں پہ بولے, بہت اچھی طرح سے لیکن بس کچھ جگہ پہ مجھے محسوس ہوا کہ تھوڑا سا کانفیڈنس کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی مجھے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ بالکل ہاں یہاں آنا, یہاں اس کیمرے کو فیس کرنا, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے کہ یہ دنیا کے سامنے اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, اور جس طرح یہ یہاں پہ آ کر بولنا, یہی ان کے لیے جیت ہے. جی بالکل. تو ناظرین, یہ تھی ججز کی رائے. پروگرام میں اب وقت ہوا ہے ایک اور وقفے کا, لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک بہت خوبصورت کلام کے ساتھ واپس آئیں گے اور ججز سے پوچھیں گے کہ کون ہیں وہ 2 نام جنہوں نے اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.